رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبي وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرت اصل صاحب کے اشعار خود ایک واعظ تھے اور اہل اللہ کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ دراصل منظوم واعظ ہوتا ہے. اس لیے حضرت فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہم نے اطفالہ سے سنے کہ شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا کا جو کلام ہے واضح و نصیحت ہے، منظوم کلام ہے. اسی کلام سما ہے، کہتے ہیں جو اللہ والے سما کرتے ہیں. سما سے مراد منظوم کلام سننا ہے. سما سے مراد قوالی، ڈھول، چمٹا، بینڈ باجے نہیں ہیں. منظوم کلام ہوتا ہے جس سے انسان کا دل اثر پکڑتا ہے. بڑے مبارک ایام گزر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں انسان کے عمل پر کیا ملتا ہے. انسان کو ان ایام میں نیکی پر اللہ کی محبت ملتی ہے. احب اللہ العمل الصالح احب اللہ، اللہ کو بہت محبوب ہے عمل صالح ان ایام میں. اور محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں پر بھی کسی عمل کی محبوبیت کا ذکر ہے وہ دراصل عامل کی محبوبیت کا بیان ہے. اس لیے وہ جو حدیث آتی ہے، جو مشہور حدیث ہے، ختم بخاری میں آتی ہے، کلمتان حبیبتان الرحمن، وہاں پر صاف لکھا ہے کہ کلمتان جو متکلم ہیں اس کلمے کو کہنے والے ہیں وہ بھی محبوب ہوتے ہیں جس طرح کلمہ محبوب ہے. تو اعمال صالح ایام میں اللہ کی محبت دلاتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ کے نزدیک محبوب بناتے ہیں. اللہ کا پیار ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ یہ وہ ایام ہے جس میں عاشقوں نے اپنی عشق کی داستانیں رکھی. عاشقوں نے اپنا عشق بتایا. عشق کیا چیز ہے؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عشق کر کے دکھایا کہ اس کا نام عشق ہے. پورا عالم ایک طرف، ابراہیم ایک طرف. یہ ہے عاشق کا شیوا. عشق تو عاشقوں نے عشق سکھایا ہے، سب موجود ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا سب کچھ میرے مولا کا. جب عاشق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو بس کہ نگاہ محبوب میں وہ خود عاشق معشوق ہو جاتا ہے، مولا پر فدا کر دیتا ہے. جب اسلام نے سب بچے تک کو ذبح کر دیا، آج قربانی آ رہی. اس لیے لکھا ہے، بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ قربانی کرنے کا جو اجر ہے گویا کہ آپ نے اپنی اولاد مولا کی راہ میں ذبح کر دی. یہ بعض نے عجیب بات لکھی، بعض اللہ والوں نے عجیب بات لکھی. عاشقوں نے داستانیں رقم کی ہیں. حضرت عاجرہ خاتون ہے. ہم تو مرد لوگ ہیں. آپ واقعہ پڑھے بخاری شریف میں، جب حضرت علیہ السلام کو اور اسماعیل السلام کو، چھوٹے سے بچے کو، ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر سوائے مولا کے کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، اسباب کے درجے میں کوئی چیز نہیں، اور چھوڑ کے چل دیے. آپ پیچھے، آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل یہاں وحشت ہی وحشت، کوئی انسان نہ جانور نہ پرندہ نہ کوئی چیز. کہاں ابراہیم؟
آپ نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ عاشق جب اپنے محبوب کا حکم پورا کرتا ہے کسی کی نہیں سنتا، لیکن وہ بھی نبی کے گھر والی تھی۔ ابراہیم اللہ امرہ کا بھی حاضر، کیا تیرے رب نے تجھے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں، بس وہی قدم رک گئے، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ یہ جو ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ میں اللہ والا بن جاؤں، نیک بن جاؤں، تقوی اختیار کروں، گناہوں کو چھوڑوں، میرا یہ نقصان، میرے یہ نقصان، میرا یہ نقصان، میرا یہ نقصان۔ ایک بات یاد رکھو، مولا پہلے قربانی دیکھتے ہیں پھر مہربانی کرتے ہیں، سودا نہیں کرتے کہ اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ سے دو۔ مولا کے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے، کیونکہ یہ عشق کے منافی ہے، یہ دستور عشق کے خلاف ہے کہ عاشق معشوق سے بدلہ چاہے۔ عاشق تو وہ ہے جس کو کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس یہی چاہیے کہ محبوب خوش ہو جائے۔ ہمارے قریب ہمارے بزرگ، ہمارے سلسلے کے بڑے خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے، ادھر پاک پتن شریف، ادھر بابل نگر ہے۔ ہم انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں، ہمارا سلسلہ چشتیہ صابری انہی کا سلسلہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہوں گے ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لایا جائے گا۔ یہ روایت بخاری شریف۔ محدثین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ کفار جو قیدی بن کر آئے اور پھر اسلام قبول کر لیا، آئے تھے زنجیروں میں، جنت کے مستحق ہو گئے۔ ان میں لوگ بھی ہیں جن سے ان کے بڑے زبردستی نیکی کراتے ہیں، چلو بھائی چلو یہ نیکی کرو، ابا کہتا ہے، دادا کہتا ہے، نانا کہتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نانا ڈانگ لے کے بس کھڑا ہو جاتا ہے، پورے قبیلے کو اٹھا کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ لیکن خواجہ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ یہ اللہ کے عاشق ہوں گے جن کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جایا جائے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب میدان معاشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اور میزان بھی لگا ہوگا اور اللہ تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، تو عاشق وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، باوجود ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ ساری محنت تیرے لیے کی، تو ہمیں مل گیا بس کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے وہ مقام نہیں دیکھا جہاں سے تم میری زیارت کرو گے، یہاں تو جلال ہے، لیکن عاشق کو محبوب کا جلال بھی اچھا لگتا ہے، جمال بھی اچھا لگتا ہے۔ کسی پر عاشق ہو نا پھر پتہ چلتا ہے، کسی اللہ والے پر جب اس کا جلال ہو تب بھی اچھا لگتا ہے۔ حضرت تھانوی رحم اللہ کو جلال آ گیا، خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب ان کو جلال میں مزہ آ رہا ہے، دروازے پر سڑک کے اوپر بستر لگا لیا۔ خادم نے کہا کہ حضرت یہاں سے تو نکل گئے لیکن وہاں بستر لگا دیا، تو چونکہ ڈپٹی کلکٹر تھے، جیسے آج کل کا ڈی سی ہوتا ہے سرکاری انگریزوں کی طرف سے، تو ہم نے پیغام بھیجا کہ یہاں سے چلا جائے۔ کہا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ وہ سرکاری تھے نا، انہوں نے کہا کہ سرکاری زمین ہے، میں سرکاری افسر ہوں۔ حضرت کی بس حضرت نے فوراً بلا لے، آپ کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا، جلال جمال میں تبدیل ہو گیا۔ تو باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جلال ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، آج کہیں گے نہیں ہم نے تو آپ کے لیے کیا، ہم نہیں جاتے، ہمیں کو کر دیا، ہمیں تو بس آپ مطلوب تھے، آپ مل گئے، تو حکم ہوگا ان کو سونے کی زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے کے جاؤ۔ لیکن جب جنت میں پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر جو ترتیب دیکھیں گے، کیونکہ جنت شاہی مہمان خانہ ہے،
جہاں مطلوب دراصل اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کو ملنے کے لیے جائے تو اس کو 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، ہر چیز کی وہ چیز دی جاتی ہے، اس کو راحت پہنچائی جاتی ہے، اور غرض ہوتی ہے کہ فلاں دن بادشاہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ نے فرمایا میرے عاشقوں تم یہاں جنتوں میں ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرو۔ اس لیے نزل کا لفظ استعمال کیا کہ نزل فرمایا یہ مہمانی ہے ہماری طرف سے، اپنے اعمال کا بدلہ نہ سمجھنا۔ ہاں اعمال کے بدلے کے اعمال کے اس قابل ہو گئے ہو کہ ہم نے تم پر فضل کر دیا اور تم نے ہمارے فضل کے مورد ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ اعمال کا بدلہ، بلکہ یہ میری طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ اور مطلوب کیا ہے؟ جمعے والے دن تمہاری ہماری ملاقات ہے۔ وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ حضرت فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، واپس آ گئی۔ اور آپ دعا کر رہے ہیں، 2 دعائیں کی میری اسلام نے، اللہ دنیا میں جہاں بھی کوئی پھل اور ثمرہ ہو یہاں لے آنا۔ ثمرہ تو کل شیء لفظ آتا، کل شیء، ہر چیز کا ثمرہ۔ آج دنیا میں کہیں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے بنتی ہے مکہ کی سرزمین پر پہنچتی ہے، مدینہ کی سرزمین پہنچتی ہے۔ اور دوسری دعا کی عافیۃ من الناس، کچھ لوگوں کے یہ کچھ سے مراد عاشق کو کچھ لوگوں کے ایمان والوں کے دل عشق میں مبتلا کر کے ان کو لے کے آنا۔ سب کے لیے نہیں کہا، چیز تو ہر شے مانگی لیکن حاضری عاشقوں کی مانگی۔ میرے دوستو یہ عاشقوں نے جب داستان رقم کی، اللہ نے نیام کو کیسا کہ دیکھو تم بھی اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو دیکھو اعمال صالحہ کرو، شیطان سے دور رہو، تقویٰ فرمایا۔ تمہاری قربانیاں میں نہیں پہنچتی، تمہارے خون نہیں پہنچ، ولکن ینال التقویٰ منکم، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ دوستوں فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ یاد رکھو ہر چیز یہاں ہے، ایمان یہاں ہے، اسلام بھی یہاں ہے۔ اگرچہ اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے کہ اسلام بھی باہر عمل ہوتا ہے، اثر دل پر کرتی ہے۔ عمل باہر ہے، اثر قلب پر ہے۔ روزہ پیٹ رکھ رہا ہے، روشن قلب ہو رہا ہے۔ تلاوت زبان کر رہی ہے، روشن قلب ہو رہا ہے۔ نماز ہاتھ پاؤں پڑھ رہے ہیں، روشن قلب ہو رہا ہے۔ طواف عمرہ حج پاؤں کر رہے ہیں، روشن قلب ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ ہاتھ سے دے رہا ہے، روشن قلب ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے اسلام کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے، وہ باہر سے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ صبر، شکر، فرما تقویٰ ہاں ہونا، رسول فرما تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا مولا ناراض نہ ہو، بس آپ متقی بن گئے، اس فکر کا نام ہے۔ یہ فکر پیدا ہو جائے، ہر قدم جب اٹھائے تو سوچے مولا ناراض تو نہیں ہوں گے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو مہذب بچے ہوتے ہیں جن کی والدین نے تہذیب کی ہوتی ہے، ان کو جب کوئی ٹافی پیش کرتا ہے، چاکلیٹ پیش کرتا ہے، اگرچہ پسندیدہ ہو، مہمان دیتا ہے، اپنے ابا کو دیکھتا ہے۔ اگر ابا کہا کہ نہیں کوئی نہیں لینا، پیسے دیتا ہے، اس کو چاہیے، اس نے چیز لینی، ہٹی سے جا کر ٹانگر لینے ہیں، ہٹی سے جا کر مرنڈا لینا ہے، مرنڈا پینا ہے، لیکن اپنے ابا کی عزت کی خاطر وہ اپنے جذبات کو دبا لیتا ہے۔ ابا کا سر بلند ہوتا ہے، مہمان کا ماشاء اللہ کیا آپ نے تہذیب کی یار، ان کی کیسی تربیت کی ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب بندہ مہذب ہوتا ہے، اس کی تہذیب ہو جاتی ہے، تو جب نفس اور شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرتے ہیں تو ربا کو دیکھتا ہے۔ مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کر۔ بس میرے دوستو، ان مجلسوں کا محفلوں کا مقصد کانوں کا مزہ نہیں ہے، ان کا مقصد اپنے اندر عزم پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے،
اس بات کا ارادہ کرنا ہے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے، آپ نیت تو کریں اللہ والا بننا ہے، ہمیں اللہ کا پیارا بننا ہے۔ آپ جس دن واقعی ارادہ کر لیں گے نا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی، یاد رکھیں۔ ہمارے ارادہ ہی نہیں ہے، سست ہے، چاہتے بھی نہیں۔ اس لیے ان تمام مجلسوں کا، محفلوں کا حاصل یہی ہے، میں اور آپ، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے ماضی کو تابناک کرو توبہ استغفار کے ساتھ، مستقبل کو تابناک کرو عزم علی التقوی کے ساتھ، حال کو تابناک کرو اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تینوں زمانے تابناک ہو جائیں گے آپ کے، ماضی، حال، مستقبل، بس تین ہی زمانے ہیں، تین زمانے ہیں۔ گناہ پر نادم رہو، موجودہ اعمال صالحہ نیکی کرو جو اس وقت آپ کے ذمہ ہے، اور مستقبل کے عزم اور ارادہ رکھو، ہم مولا کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔